گیا ہی نہیں، انہوں نے ووٹا ویلا کہنا منہ چک کے آ گئے، دیکھا انہوں نے پھانس رہے انہوں نے یہ آتا نہیں ہے، آتا اللہ کی رضا کی۔ تمہاری کاوشیں مختلف ہیں، یہ ایک آتا اللہ کی رضا کے لیے، ایک آتا اپنی دنیا میں منفعت کے لیے، دنیا کے مقاصد، دنیا کے مفادات کے لیے۔ تو تمہاری کاوشیں، تو فرمایا کہ ایک امیہ بن خلف تھا، وہ اتنا مالدار مگر پونجی جمع کر کر کے رکھتا تھا، آگے اس کا بھی ذکر آ رہا ہے، اما من آتا جس نے دیا وقت۔ تو چنانچہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے سب سے زیادہ نفع صدیق کے مال نے دیا، اور مجھ محمد پہ جس نے احسان کیا میں نے بدلے چکا دیے۔ ایک صدیق کا احسان باقی ہے، قیامت کے دن اللہ کے حضور ان کے بدلے فاما من آتا واتقا، جس نے تقوی اختیار کیا۔ تقوی پرہیزگاری کا نام، خوف خدا کا نام، دن کا اجالا ہو رات کا اندھیرا ہو، اور تنہائی ہو، خلوت کے لمحات ہو، یا ازدحام عمومی عام لوگوں کا مجمع ہو، ہر صورت میں تقوی اختیار کرنا، اللہ سے ڈرنا۔ وشہد لاقا بالحسنی، اور اس نے تصدیق کی بھلائی کی، اللہ کی توحید، پیغمبر کی رسالت، یہ سب سے بڑی بھلائی، قرآن کی صداقت کی، عقیدہ آخرت، اور اس کے علاوہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، امانت، دیانت، صداقت، شرافت، تجارت، یہ تمام اسلامی تعلیمات یہ حسنہ میں شامل ہے۔ تو اس نے تصدیق کی بالحسنی، اچھائی کی، یعنی اللہ کی توحید کی، پیغمبر کی رسالت کی، قرآن کی صداقت کی، اور عقیدہ آخرت۔ صدق بالحسنی فسنیسرہ للیسریٰ، ہم اس کو آسانی سے آسانی تک پہنچائیں گے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، ایسی راحت کی جگہ پہ ہم اس کو آسانی سے پہنچائیں گے، اس کو رائے کے دانے کے برابر بھی اور پر برابر بھی اس کو تکلیف نہیں آئے گی جنت میں پہنچ۔ پہلی منزل قبر، یہاں کوئی تکلیف نہیں، اور صراط یہاں کوئی تکلیف نہیں، اور جب سورج سوا نیزے پہ ہوگا اسے کوئی تکلیف نہیں، اور بڑے آسانی کے ساتھ ہم اس کو جنت میں پہنچائیں گے۔ للیسریٰ، آسانی کی جگہ، جہاں تکلیف نام کی کوئی چیز آسانی سے پہنچائیں گے۔ کس کو؟ جس نے دیا، تقوی اختیار کیا، اور بھلائی کی تصدیق کی، تین کام کیے۔ تمہاری کاوشیں مختلف ہیں، ایک انسان کی کاوش آتا اتقا وصدق بالحسنی، تو اس کے لیے جزا یہ ہوگی واما من بخل واستغنی، اور جس نے بخل کیا، جس نے یہ بخل انسانی صفات میں سے بہت بری صفت، مال کو جمع کرنا، نہ زکوٰۃ، نہ فطرانہ، نہ صدقات، نہ واجبی، نہ نفلی، نہ عطیات، نہ بیوی، نہ بچے، نہ بہن، نہ بھائی، نہ والدین، نہ عزیز و اقارب، کیونکہ انسانیت فلاحی کام ایک دبڑی خرچ نہیں کرتا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کون سی بیماری ہے جو بخل سے بھی بڑی بیماری ہے؟ سب سے بڑی بیماری بخل ہے۔ اور جناب شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے عزیز جملہ کہا ہے، بخیلر بود زاہد بحر و بر، ذرا دھیان سے سنیں گے، ترجمے کی ضرورت ہے آپ۔ بخیلر بود زاہد بحر و بر کا بھی زاہد ہو اگر بخیل، یعنی کوئی تھا بچی نہیں، ہر تھا عبادت ہر تھا۔ بخیلر بود زاہد بحر و بر، بہشتی نباشت بحکم خبر۔ شیخ سعدی فرماتے پیغمبر کے فرمان کے مطابق وہ جنتی تھی۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ چغل خور اور احسان جتانے والا اور بخیل جنت میں نہیں جائے، سزا کو بدلے جائے۔ یہ بخل انسانی صفات میں سے اچھی صفت ہے۔ واما من بخیلا، وہ پیچھے حدیث سنائی ہے کہ بخیل جو ہوگا وہ اللہ سے بھی دور، لوگوں سے بھی دور، اور جہنم کے قریب ہوگا۔ واما من بخیلا واسطہ، اور جس نے زکوٰۃ نہیں دی بخل کی وجہ سے، قیامت کے دن کیا ہوگا؟ وہ 10ویں سپارے میں موجود ہے سورہ توبہ میں، وہ اس کا مال سونا چاندی پگھلایا جائے گا، اور پیشانی کو اور پہلو کو اور پیٹھ کو داغا جائے گا،
ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ہے وہ مال جس کو تم جمع کر کے رکھو۔ اب اس کے بدلے سے مال ہے تو زکوٰۃ کا مطالبہ، مال ہے تو زکوٰۃ حج کا مطالبہ، مال ہے تو صدقات کا، یہ قربانی کا فلاں چیزوں کا مطالبہ دیا کس نے؟ اللہ کے نام پہ دیکھو گے اس کا حکم کیوں نہیں مانگو؟ اور فرمایا جس نے بخل مستغنا اور بے رخی برتی، بے نیاز بے پرواہ، نہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، نہ اس کے نبی کی طرف متوجہ ہو رہا ہے، نہ مخلوق کو دیکھ رہا ہے، نہ بڑوں کو، نہ چھوٹوں کو، نہ امیر کو، نہ غریب کو، نہ شاہ کو، غدا کو، فقیر کو، وہ اپنی دنیا میں مگر انہوں بوئے داڑ کے کہتا فقیر میں بھوکا ہوں، میں میرے کی لگتا، انہوں نے کہا بیمار ہے کوئی پیسے دو، کہ میرے کی لگتا مر جائے، میں اس طرح بے پرواہ کسی نے خیال ہی نہیں ہونا، ماں بوئے تے آوے بہن آوے کوئی آوے پرواہی کوئی بکر اوستہ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور اس نے حسنہ کو جھٹلایا۔ سب سے بڑا حسنہ ہے اللہ کی توحید، پیغمبر کی رسالت، قرآن، تعظیم قرآن اور عقیدہ آخرت اور شعائر اللہ، یہ بیت اللہ، رسول اللہ، کلام اللہ، یہ سارے کے سارے شعائر یہ حسنہ ہے، حسن جھٹلا دیا نہیں مانتے۔ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، ہم بڑی آسانی کے ساتھ اس کو تنگی تک پہنچائیں۔ اس تنگی سے مراد ہے سب جہنم، بڑی آسانی سے پہنچائیں، کوئی سانو پہنچان لگے دشواری کوئی نہیں، ہمیں مشکل نہیں آئے گی اس کو وہاں تک جاتا ہے۔ یہ ہے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ، اور اس کو اس کا مال فائدہ نہیں دے گا جب اس کو گڑھے میں ڈالے، وہ خود کیا کہے گا؟ ہلاکانی مالیا، میرے مال نے الٹا مجھے ہلاک کر، میرے مال نے مجھے تباہ و برباد کر دیا، آئے افسوس آج مال میرے کام نہیں آ۔ اور دنیا میں یہ بدبخت ٹولہ کیا کہتا تھا؟ ابو بکر و عمر، ابو ہریرہ اور بلال کا مذاق اڑاتے تھے مالدار لوگ، اور کہتے تھے کہ ہم نحن اکثر اموالا و اولادا، ہم مال میں اولاد میں تم سے زیادہ ہیں، اور اگر ایک قیامت بقول کاٹے جنت اور جہنم ہوئی تو ایسی جناب مال دیں کہ اس کو نکل جا کے پڑتے، یہ جملے کہا کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وما یغنی عنہ مالہ اذا تردیٰ، یہ اس کا مال اس کو وہاں پہ فائدہ نہیں دے، مال وہاں فائدہ نہیں دے۔ ان کا ذہن یہ ہے کہ ہم اجتماعی شکل میں جائیں گے، مال ہمارے ساتھ جائے گا، نہیں قرآن نے کہا یاتینا فردا، ہمارے پاس اکیلے اکیلے۔ قیامت کے دن جو حاضری ہوگی ایسا کیسے ہوگی؟ سورہ مریم کی آیات ہے یاتینا فردا، ہمارے پاس اکیلے، ہر بندہ اکیلا، تیرے تنہا ہو بھی یارو پریشان ہو، کوئی نقصان حال اس کا نہیں ہوگا، اکیلا ہمارے پاس، نہ باپ کے ساتھ بیٹا نہیں ہوگا، بھائی کے ساتھ بھائی نہیں ہوگا، بیوی کے ساتھ شوہر نہیں ہوگی، اور رعایا کے ساتھ وزیر اعظم نہیں ہوگا، وزیر اعظم کے ساتھ رعایا نہیں ہوگی، ذات کی راہ پر اکیلے۔ اور اپنا مقدمے کے لیے وکیل پیش کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، خود اپنا مقدمہ پیش کرے، خود اپنی صفائی، خود دلائل دے، اپنی بریت کے لیے اپنے مقدمے کو خود کافی۔ اسلام کیوں نہیں لیتا آپ جواب؟ نمازیں کیوں نہیں پڑھی آپ جواب؟ زکوٰۃ کیوں نہیں دیتی آپ جواب؟ آپ جواب کیوں جواب خود دے۔ اور فرمایا ان علینا للہدی، لازم ہے ہمارے ذمہ میں البتہ رہنمائی کرنا۔ ویسے توجہ، سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب رات کو اللہ نے بنایا، دن کو اللہ نے بنایا، اللہ تعالیٰ ہدایت سب کو دے دیتا ہے، روڑا ہی نہ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے راستہ دکھلانا ہمارے ذمہ، اس راستہ دکھلانے کے لیے ہم نے کتب سماویہ اتاری، 1,24,000 انبیاء کو بھیجا، اور اس کو سمجھانے کے لیے ہم نے عقل و خرد دی، حواس ظاہرہ دیے، حواس باطنہ دی، ایک آنکھ، زبان، یہ سونگنے کی طاقت، سننے کی طاقت، ٹٹولنے کی طاقتیں ہم نے دی، یہ اسباب ہدایت ہم نے تم کو دی، اور ایک نہیں اسباب ہدایت۔ فرمایا وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا، آسمان میں ہماری کتنی نشانیاں، زمین میں کتنی نشانیاں، تم صبح میں شام میں دن میں رات میں ان سے گزرتے ہو اور وہ پھر گزرے جاتے، ان نشانیوں کو دیکھ
وہ پنجابی کے کہتے ہیں جھولیا پنڈ پرانی سیاح جانا کہ آسمان تو میری ذات تو ہم سمجھ نہیں آتی، اتنا بڑا آسمان اس کا کون نہیں بنانے والا، اور اتنی بڑی زمین کو کون نہیں بنانے والا، اور اتنے بڑے دریا رواں ہوں گے ان کو کوئی یہ خود چل پڑے، اور اتنے بڑے بڑے پہاڑ یہ خود ہیں، ایسا تو خود نہیں ہے۔ یہ ٹوپی کو سمجھ میں آتا ہے کہ اس کا کپڑا کسی نے بنایا، دھاگے کسی نے، یہ سارے کے سارے یہ سمجھ میں آتے ہیں۔ ایک گراوی ادھے فٹ کی ٹوپی اور سمجھ آتی ہے، چشمہ سمجھ آتا ہے کسی نے بنایا، تو اتنا بڑا آسمان تم گزر جاتے ہو، ہماری نشانی ہے۔ یہ ہدایت کا سامان ہے، اور یہ ظاہری آزادی ہے، اندر کے دیے طلب دیا، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ سے اس حالت میں نکالا تم کچھ نہیں جانتے تھے، تمہیں کان دیا سننے کو، آنکھ دی دیکھنے کو، اور دل دیا غور و فکر کرنے۔ یہ نہ ہوتا تو ہدایت کیسے قبول کرتے؟ اب اللہ جل جلالہ امن والو فرماتے کہ وہ والذین اہتدوا زادہم ھدی وآتاہم تقواہم، اب جو ہدایت قبول کریں گے ہم ان کی ہدایت میں اور اضافہ کر دیں گے۔ خود آؤ، ہم ہدایت کو تمہارے اوپر چسپاں کیوں کریں؟ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں اگر اللہ چاہتا تو پوری انسانیت کو ہدایت دے دیتا، پھر ہدایت کے بعد جب میں دیتا تو پھر نتیجے کیسے نکلتے؟ کیوں؟ اگر ایک بچہ خود محنت نہ کرے، کلاس میں نہ جائے، میٹرک کی سند اس کو مل جائے، ہمیں پتہ کیسے چلے؟ صلاحیتیں کیسے اجاگر ہوتا ہے؟ جیسا ایک دن جناب لینے بھی کی کلاس میں نہ جائے، وہ کہہ رہے تھے ٹھیک سب نے مل گئی، تو پتہ کیسے چلے ذہین کون ہے، قوت گویائی کا دانا مالک کون ہے، اعلیٰ درجے کی صلاحیت کس کے اندر ہے؟ تو اسباب ہدایت بھی رکھے، اسباب گمراہی بھی رکھے، اور تمہیں پھر ہم نے علی وجہ البصیرت ہم نے تمہیں مواقع دے دیے کہ خود اب اس ہدایت کو تلاش کرو۔ جس طرح جناب نے 20 قسم کے کھانے لگے ہوئے ہیں، ہم جس کو جی چاہتا ہے وہ کھا لیتے ہیں، 10 قسم کے جناب نے فروٹ چاٹ ہے، 10 قسم کے کھلاتے ہیں، ہم اپنی مرضی سے جناب جو مرضی اٹھائیں، اس لیے اللہ نے ہدایت کا سامان رکھا ہے اور ہمیں مواقع دیے ہیں، اور انبیاء کو بھیج کے انہوں نے متوجہ کیا، وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، میں نے مبشرین کو بھیجا، منذرین کو بھیجا، لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ، تاکہ لوگوں کے لیے قیامت کے دن حجت نہ رہے پیغام بھیجنے کے بعد، کوئی ہے نا کہ سب پتہ ہی نہیں چلتا، میں سنتا رہا، میں نماز واسطے کسی نے اٹھایا ہی کوئی، مجھے سمجھایا نہیں، اس لیے اللہ کہتے ہیں وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا، جب تک ہم اپنا نمائندہ نہ بھیجیں اس کو ہم اس علاقے کو عذاب نہیں دیں گے۔ نمائندے آتے ہیں، وہ پیغام ہدایت دیتے ہیں، جو کام نہیں رکھتا اس کو ہم عذاب دیتے ہیں۔ تو فرمایا ہم نے اسباب ہدایت اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ، لازم ہے ہمارے دل میں البتہ رہنمائی کرنا، رہنمائی کے اسباب، انبیاء، صلحاء، نائبین، علماء، واعظین، اور یہ زمانے کا تغیر و تبدل، یہ سارے کے سارے اسباب ہدایت، یہ سب قسم کیا ہیں؟ اسباب ہدایت ہے، غور و فکر کرو۔ اب فرمایا یہ اسباب ہدایت کے بعد ہم تمہیں کہہ رہے ہیں وَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ، سورہ کہف، وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جس کے جی میں آئے ایمان لائے، جس کی جی میں آئے کفر، جس کی جی میں آئے اسباب ہدایت سب کا۔ تو فرمایا إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، ہاں آخرت بھی ہماری اور دنیا بھی، آخرت کے مالک بھی ہم ہیں اور دنیا کے مالک بھی، آخرت اور دنیا کے خالق بھی ہم، مالک بھی ہم ہیں، اور یہ تصرف بھی ہمارا۔ جب ہم آخرت کے مالک ہیں، جو ہدایت اختیار کرے گا پھر ہم آخرت میں اس کو ہم نوازیں گے، ہم مالک ہیں، ہم نوازیں گے، اس کو معروف نہیں کریں گے۔ اور فرمایا فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، میں اللہ تمہیں ڈرا رہا ہوں اس آگ سے جو شعلہ مارنے والی، شعلہ مارنے بھڑکنے والا، لا يصلاها الا الاشقى، نہیں داخل ہوگا اس میں مگر اشقا۔ اسے رضاعت لکھا ہے یہ شقاوت کے بھی 3 درجے ہیں، ایک ایسا آدمی وہ گناہ بھی کر رہا ہے نیکی بھی کر رہا ہے، اچانک خیال آیا معافی مانگی، اس نے چھوٹے چھوٹے گناہ کیے اور نیکا بھی کیے، اور ذرا احساس ہوا اور گناہ کی معافی مانگ لی، یہ بالکل ادنا درجے کا بدلہ،
اور اس کے مقابلے میں شہادت مند بھی ہے. حدیث میں آتا ہے وہ بڑا بدنصیب ہے جس کو بیوی نیک سالے مل جائے، صابرہ اور شاکرہ. وہ بڑا خوش نصیب ہے، سعادت مند ہے جس کو عمدہ سواری مل جائے، لانگ روڈ پہ زندگی میں جائے. اور وہ بڑا ہی خوش نصیب ہے جس کو رہنے کے لیے عمدہ مکان ہے. اس طرح اس کے مقابلے میں بدبخت ہے. فرمایا ایک بدبخت وہ ہے گناہ بھی ہو رہا ہے نیکی بھی کر رہا ہے، اور ایک دوسرا بدبخت وہ ہے جو کمائی بھی کر رہا ہے اور اعمال بھی کر رہا ہے. کمائی بھی کر رہا ہے. اب ان کمائی کی وجہ سے کل قیامت کے دن جائے گا وہ جہنم میں. تو مومن، ولی، شہداء، حفاظ، نبی اس کی سفارش کریں. علی بس نہیں ہے تو بدبخت دوسرے درجے کا، اور مومن، صلحاء، شرفاء اس کی کیا کریں گے؟ سفارش ہے ایمان والا. اور ایک تیسرا درجہ ہے بدبختی کا کہ جس نے بدبختی میں اللہ کی توحید کا انکار کیا، پیغمبر کی رسالت کا انکار کیا. یہ ہے ابو جہل، عتبہ اور شیبہ اور لہب. آج کے دور میں کافی سارے اگر وہ کفر ہی حالت میں مر جائے تو وہ ہے یہ اشعار لا یصلحھا الا یہ خطرناک اشعار جو حالت کفر میں اور بدبختی میں وہ اللہ کا انکار، اللہ کے کلام کا انکار، اللہ کے نبی کا انکار کر رہا ہے، اور اللہ کی خالقیت کا انکار، اس کی الوہیت کا انکار، اس کی ربوبیت کا انکار، اس کی رزاقیت کا انکار کرتا، اور اس کی ذات میں وہ شرک کرتا. اور نبی علیہ السلام سے صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ بدبخت کون ہے؟ فرمایا بدبخت وہ ہے جو نیک عمل نہیں کرتا، گناہ کو چھوڑ دے. لا یعمل عملا صالحا ولا یترک بالمعاصی. نیکی کردہ کو نہیں تو برائی چھڑتا ہی کو. ہر پیڑے کام سے سب کو نیکی سے کسی نظر ہی نہیں آتی. یہ سب سے بڑا. فرمایا الذی کذب وتولی، نہیں داخل ہوگا اس میں بدبخت جس نے جھٹلایا کس کو؟ اللہ کی توحید، پیغمبر کی، قرآن کی، عقیدہ آخرت کے، وتولی اور جھٹلایا. یہ کوئی گھر کہندا پیا وائز باز کرتا پیا ہے وہ کٹ کر کے تھوڑے بڑی گل چھوڑ کے کافی ہر بار منہ پھیر کے وتولی رخ بدل کے چلا گیا، اعراض کر کے چلا گیا. اور فرمایا ویسے جنبہ الاتقی، اور ان قریب کو بچائے گا اس کو جو اتقی ہے. ایک تو متقی ہے نا ایسا پرہیزگار، ایک اس کا اعلیٰ ورائٹی، اعلیٰ درجہ اتقی، بہت بڑا پرہیز، بہت بڑا جو نیکی کا کام ہاتھ سے جاننے ہی نہیں دیتا، جو اپنے مال کو بے دریغ اللہ کی محبت میں خرچ کرتا ہے، جو رات کے سیاہ ترین اندھیرے میں بھی اللہ سے ڈرتا. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ، جو اپنا مال اس لیے دیتا ہے کہ مال پاکیزہ ہو جائے، اور اس پاکیزگی سے مجھے میری ذات کو بھی فائدہ ہو. مال پاکیزہ کو میں کھاؤں تو اس میں عبادت کا جذبہ پیدا. الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ، وہ جو مال خرچ کر رہا ہے کسی کے احسان کا بدلہ نہیں چکا رہا. آپ تو میرے بننے آئے تو چائے پلائی، میں تو آڈر نے کہا دودھ پتی پلائی، انہیں کیا بچے نے کیا جناب رائے صاحب کا ساڈا اتنا اکرام کرتے ہیں کہ ساڈے بننے آن تو پڑھ جاؤ تھی رات پانی صاحب نہیں پہنچتے. تو وہ احسان کا بدلہ نہیں چکا رہا، وہ جو خرچ کر رہا ہے اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے. یہ نیوترے میں یہی ہوتا ہے احسان کا بدلہ نہیں، وہ اللہ کی رضا کے لیے دے. نیکی کر کے پوچھے بس کر دو. اور کیا ہے؟ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، میں احسان نیکی کرنے کے بعد تم سے جزا کا امیدوار بھی نہیں، کلمہ شکر سننے کا روادار بھی نہیں. مجھے اے تو کوئی جناب بڑی مہربانی جناب، شکریہ تھا، صرف اللہ کے رضا کے لیے. وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ، جس پہ وہ خرچ کر رہا ہے وہ ان کے کوئی احسان کا بدلہ نہیں دے رہا. کس لیے کر رہا ہے؟ صرف اللہ کی رضا کے لیے، صرف اللہ کی رضا کی. إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، کیوں خرچ کر رہا ہے؟ تاکہ اس سے اس کا رب جو ساری مخلوق میں سب سے اعلیٰ ہے، سبح اسم ربک الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، وہ اعلیٰ رب اس سے راضی ہو جائے اس کے لیے. اس کے لیے میں نے کتاب میں پڑھا ہے سب تو وہ شاگر
اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے دہلی کی جامع مسجد میں جمعہ پڑھایا، اور آپ دیکھیں دہلی کی جامع مسجد میں گھنٹہ ڈیڑھ بیان کیا، اور اچھا کی مسجد بھری پڑی ہو۔ ایک دیہاتی آیا جب جمعہ ہو گیا، ایک دیہاتی آیا جمعہ ہو گیا، انہوں نے کہا شاہ صاحب میں تو تھوڑا بیان سننا آیا تھی، بہت دوروں کو کیا وہ کسی نے پوچھا کلے بندو، انہوں نے کہا پہلے بھی اکیلے کو تھا، پہلے بھی اکیلے کو تھا، پہلے بھی مجموعے کو نہیں تھا، پہلے بھی اس کو تھا، وہ کھاتے بھی اگر ایسا ناز کھانے کو بکرے دیر کے تو بولی گا الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، الا ابتغاء وجہ رب الاعلی، رب کی رضا کی، رب کی۔ اب ایک جملہ سنا تو اچانک یاد آ گیا، ممکن بے ربط ہی ہو، چلو استادوں کا ایک جملہ یاد آ گیا۔ مولانا عبدالرحمٰن رشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وہ مسلم کے درس میں ہمیں سنایا کہ دہلی کی جامع مسجد میں ایک شخص باہر جمعے کے دن دروازے سے باہر کہتا تو میرا خدا نہیں، تو میرا خدا نہیں، وضو لوگ میں تیرا بندہ نہیں، میں تیرا بندہ نہیں، تو میرا خدا نہیں، میں تیرا بندہ نہیں، تیری عبادت کیوں کروں؟ اور بندہ کہتا ہے پاگل پاگل بار کر ہر ایک شخص کہتا ہے نا پوچھ کے دن دیکھو آدھا کی کہتا شکر ہے کو بندے کا پتر بھی وہ آپ کو کہتا ہے شکر ہے نا جو کو بندہ عقل ماتا سارے پاگل جو مجھے پاگل کہہ رہی ہے پاگل یہ شکر ہے ایک نے پوچھا یار مجھے آدھا کی ہے اب ایسا جملہ تو میرا خدا نہیں، میں تیرا بندہ نہیں، تیری عبادت کیوں کروں؟ جب کسی نے کہا اجرام جیسا کوئی دانا آدمی ہوگا نا سمجھدار، تو وہ اس نے کہا یار پوچھو تو سی آدھا کی یہ ہے ایویں انہوں برا نہ کو، انہوں نے کیا شکر ہے کو بندے کا پتر ہے، وہ کو پوچھا کی آنا ہے، وہ کہنا مینو آخن دیا عبادت نہیں کرنے دینا، یہ میں کہنا تو میرا خدا نہیں، میں تیرا بندہ نہیں، جو میرا خدا ہے جس کا میں بندہ ہوں اس کے سامنے جھکوں گا، اس کی مانوں گا، اس کی عبادت کروں گا۔ وہ ایک پاپی رو کھڑکان دیا میں نہیں کھڑا۔ اب انداز لگائیں وہاں اللہ بھی ہوں گے، صنعتکار بھی ہوں گے اس زمانے کے، تاجر بھی ہوں گے، اور اس زمانے کے جناب سیاستدان بھی ہوں گے، اس زمانے کے وکیل بھی ہوں گے، ڈاکٹر حکیم بھی ہوں گے، اور اس نے سب کو لگاڑ دیا اس نے، اور وہ دانا نکلا جو تو میرا خدا نہیں، میں تیرا بندہ نہیں، جو میرا خدا ہے جس کا میں بندہ ہوں اس کی مانوں گا، تیری نہیں مانوں۔ اے نفس پاپی اتنا جو برائیوں میں لے جاتا ہے، بس یہ اچانک نے میرے دل سے خیال آیا تو کام کر چلا۔ یہی وجہ ہے میاں بیوی کا جھگڑا ہو تو صاحب ہم کا بوڑھے ہو گئے جوانی میں رکھی تھی ایسے ہو گا جو میں چاہوں گا، باپ بیٹا کا جھگڑا ہو تو باپ یہی کہتا ہے، جہاں دو بندوں کا جھگڑا طاقتور کہتا ہے وہ ہوگا جو میں چاہوں گا، کبھی ہم نے یہ بھی کہا وہ ہوگا جو اللہ چاہے، کیا رینج اب شوہر بیوی سے یہ کہہ دے کہ نہیں میری گل نہیں چلے گی، اللہ کی گل بیوی یہ کہہ دے کہ نہیں میرا مزاج نہیں چلے گا، نبی کی گل چلے گی، بھلے بندے مسلمان آپ نبی کی گل بندے آتی ہے نبی نے کیا، مولوی نہیں جاتا، ملا نہیں جاتا، ادھر شیطان ایسا بڑھتا ہے وہ پورا پاپی رو نہیں کھڑا ہے۔ ہاں مولوی کا شیطان تو اور زیادہ بڑا ہوتا ہے، جہاں دو بندوں نے عقیدے سے سلام لے لیا اور تیسرے بندے نے جوتا اٹھا لی، وہ کہتا ہم جو بات دیکھ رہے تھے میرے بندے کو لیے وہ ہوتا ہے شیطان اور بڑا ہوتا ہے۔ ہاں فرمایا الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، میں کسی کا احسان مند نہیں، میں کسی کے بدلہ نہیں چکا رہا، میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، اس کے لیے کر رہا ہوں۔ یہ پنجابی چاہیے ترجمہ نیکی کرتے اونچے پا زبان سے ذکر ہی نہ لیا کہ نیکی کی۔ اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، اوے کائی صاحب کو پانی لے آئے، وہ جناب دا صاحب پرانا جڑا گم کا پانی آیا اے میں جو دسیا 10 سال پہلے ہی منگل تک جا کے یہ بکیل اتنا ٹاپتا ہے تک پانی دیا ہے، بکیل اتنا اعلیٰ کوالٹی تھا کہ حالی تک پانی پیا ہے، نہ پیتا رہ کے تو پیتا ہے، وہ چوک کر کے سنبھال کے رکھتے وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، تو اتنا اللہ کی رضا چاہے گا وہ اللہ اس سے راضی ہے۔ ایک نقطے کی بات نہیں بتاؤں گا اس کے ساتھ
والا سوف یرضا، اور ان قریب اس سے رب اس کا راضی۔ بعض اسی حضرات نے لکھا ہے یہ یرضا ہے یا ضمیر ہے، ویسے توجہ آپ کی توجہ، شاید اور احباب کو میں نہ سمجھا سکوں، آپ کو انشاءاللہ سمجھا دوں گا۔ وہ یرضا میں ضمیر ہے جو لوٹتی کہ وہ راضی ہو جائے گا۔ بعض نے کہا وہ مراد وہ ہے جس کا پیچھے تکمے کا ذکر چلتا ہے، جب اس نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اتنے کچھ پاپڑ بیل لے تو ان قریب اللہ اس کو اب اتنا دے گا کہ اللہ اس کو راضی کر لے گا، وہ بھی راضی ہو جائے گا۔ جس نے ہمارے لیے اتنی جدوجہد کی تو ان قریب اب وہ بھی کون ہوتی زبان سے گلا شکوہ نہیں آئے گا کہ میں بھی محنت کی دیے گا کھپے ہیں، وہ بھول جائے گا ساری گلا لوگ کہنا واہ واہ اللہ اتنا سلا اتنی جگہ اور اتنا کچھ اس کے لیے داد و عیش میرے لیے، ان قریب وہ راضی ہو جائے گا۔ ان قریب وہ وقت آئے گا کہ وہ متقی کیا ہو جائے گا، راضی ہو جائے گا۔